الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے ایام ہر سال آ کر کے امت مسلمہ کو ان کا جو عظیم مقصد ہے اس کی یاد تازہ کرتے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج کو فرض قرار دیا، اور جو فرائض امت مسلمہ پر لازم کیے گئے ہیں اس میں وہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال ہے، صحت ہے، ان پر حج کرنا فرض. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. روزہ اور نماز تو ہر حال میں فرض، لیکن زکوٰۃ مالداروں پر فرض، اور حج بھی ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس مال ہو، صحت ہو. اور یہ جو حج ہے یہ مالی اور بدنی دونوں عبادتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ جو شخص حج کا انکار کرے وہ کافر، حج نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ بھی حج کا کیا فائدہ، اور حج کا کوئی مقصد نہیں ہے دین میں، ضروری نہیں ہے، وہ کافر. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو شخص انکار کر دے تو پھر اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اسے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اس کے گھر کا طواف کرے نہ کرے، مناسک حج ادا کرے نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بزرگی اتنی عظیم ہے کہ پورے ایک میدان میں جب سے بندے اس زمین پر آنا شروع ہوئے اور قیامت تک کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائے، اور جسے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے، اور اللہ رب العزت اس کو عنایت فرما دے، تو اللہ رب العزت کے خزانے میں ذرہ برابر کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پوری دنیا اگر اللہ رب العزت کی تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید میں مشغول ہو جائے، کوئی بھی کافر اس روئے زمین پر نہ بچے، تو بھی اللہ رب العزت کی بزرگی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. اور پوری کائنات اگر کافر ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر جائے، تو اللہ رب العزت کی جناب میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، عظیم ہے، ستودہ صفات. تو یہ جو حج کے ایام ہیں یہ ہمیں بہت ساری چیزیں یاد دلاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حج جو قائم کیے گئے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے، اس کی کبریائی کی بلندی کے لیے قائم کیے گئے ہیں. پوری کائنات میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کو پوری کائنات یاد کر رہی ہے، اس کی تسبیح میں ہے. انسانوں تم اللہ رب العزت کو یاد کرو، اس کی کبریائی بیان کرو. تم اگر اللہ رب العزت کو یاد کرو گے، اس کی کبریائی بیان کرو گے، تو تم کو اللہ رب العزت نوازے گا. تم اپنا ہی بھلا کرو گے
یہ تمہارے بھلائی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ رب العزت نے جو شعائر اسلام اس دنیا میں بنائے ہیں ان کی تعظیم کے لیے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ صفا اور مروہ صرف پہاڑیاں ہیں، ایک اس کی حیثیت نہیں، لیکن یہ جب شعائر اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کے درمیان سعی کے بغیر نہ تو حج ممکن ہے نہ عمرہ ممکن۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہاں پر نماز پڑھو، یہ شاعر اسلام میں۔ تو فرمایا گیا کہ اس کی تعظیم کے لیے حج فرض کیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ گھر ہے جو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا اس روئے زمین پر۔ دیکھو کہ وہ گھر کیسے بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے بنایا، پھر اس کی تعمیر ثانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی۔ جاؤ دیکھو وہاں، وہ وحدانیت کا گھر ہے، پہلا گھر ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ وہاں دیکھو زمزم موجود ہے، وہاں دیکھو صفا مروہ موجود ہے۔ یہ تمہیں تاریخی اعتبار سے بھی یاد دلاتے ہیں کہ وہاں کیا تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اور اپنی ایک اہلیہ کو وہاں آباد کرتا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ بیٹا جب کام کاج کے قابل ہوتا ہے، دوڑ بھاگ کرنے کے لائق ہوتا ہے، تو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ایسا تربیت یافتہ کہ اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ میرا اوپینین لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم سرے تسلیم خم کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے آگے۔ تو وہاں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کیسے کی۔ حضرت ہاجرہ کیسے دوڑی صفا اور مروہ کے درمیان۔ شیطان کے وہ مقامات جہاں پر رجم کیا جاتا ہے، وہ عرفہ، جہاں آدمی نہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ الحج عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جاؤ دیکھو، یہ سارے وہ مناسک حج ہیں جس کو تم دیکھو گے تو تمہارے اندر ایمان تازہ ہوگا، اللہ رب العزت سے وابستگی، اس سے محبت تمہاری تازہ ہوگی۔ یہ شاعر اسلام کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دنیا کی بے ثباتی واضح ہو تمہارے درمیان۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، چند دن کی دنیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جو کچھ لذتیں ہیں یہاں، وہ لذتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی جو چیز ہے یعنی موت، اس کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو۔ زندگی سے سب سے قریب جو چیز ہے ہمارے درمیان وہ موت، موت گھات میں بیٹھی ہوئی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی۔ تو کہا گیا کہ دنیا کی بے ثباتی ہوتی ہے، یہ جو حج فرض کیا گیا ہے، اور آدمی بالکل فقیرانہ انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، صوفیانہ انداز سے حاضر ہوتا ہے۔ اب اسے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں سر کھلا ہوا، کنگھی کیا ہوا بال نہیں، ایک چادر پہنے ہوئے ہیں، ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور سب سے پہلی اور سب سے آخری خواہش کسی حاجی کی اگر ہونی چاہیے تو وہ یہ کہ میرے مالک پوری دنیا چھوڑ کر کے آ گئے ہیں صرف امید پر کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ ہماری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کائنات آپ کی ہے، اس کائنات میں آپ ہی کی تسبیح ہو رہی ہے، حمد آپ کی بیان ہو رہی ہے، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے اس پوری کائنات میں، آپ ہی معبود حقیقی ہیں۔ میرے مالک ہم حاضر ہیں،
لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، آپ نے حکم دیا تو ہم آ گئے، فقیرانہ انداز سے آ گئے، جوگیانہ انداز سے آ گئے، ہمیں اب دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرے اور اس میں خرافات کی باتیں نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، اس میں بے حیائی کی باتیں نہ کرے، تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا، گناہوں سے پاک۔ یہ غیر معمولی بات، تو ہم وہاں جائیں، اس کی تمنا رکھیں، تو مال جن کے پاس ہے وہ جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل تو حج اور عمرہ ٹورزم بن گیا ہے، جس کے پاس مال ہے اس کے پاس روحانیت نہیں ہے، جس کے پاس روحانیت ہے اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہاں تک جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے ایسے ہیں کہ دونوں چیزیں ان کو میسر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا ہے، روحانیت بھی دیا ہے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا، بات تو مزاح کی ہے لیکن اس سے ایک نصیحت بھی ملتی ہے۔ حج کے جو ارکان ہیں وہ متعین ہیں، کسی نے لکھا کہ حج کے ارکان میں ایک نیا رکن بڑھانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سیلفی لینا ہے۔ تو کبار العلماء جو سعودی عرب کا ہے اس نے منع کر دیا ہے کہ وہاں پر فوٹوگرافی نہ کی جائے، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ عبادت سے زیادہ آدمی فوٹوگرافی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ گھر ہمیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہے، وہاں جائیں، ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں، اپنے عبادات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے کفارہ بنائیں اپنے گناہوں کا۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ یہ حج جو فرض کیا گیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بتایا جانا ہے کہ اے لوگو تم سب ایک ہو، تم سب برابر ہو، مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی احرام میں ہیں، جن کے رنگ الگ ہیں، جن کی نسلیں الگ ہیں، جن کی زبان الگ ہے، جن کا خطہ الگ ہے، لیکن سب کی زبان پر ایک چیز موجود ہے۔ یہاں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، یہاں بڑا بھی ہے، یہاں چھوٹا بھی ہے، یہاں بہت بڑے باصلاحیت لوگ بھی ہیں، کم پڑھے لوگ بھی ہیں، لیکن سب کے زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے۔ یہ مساوات کا پیغام ہے، حج کا پیغام کانسیپٹ آف ایکولیٹی کا پیغام ہے کہ سب برابر ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے، تم پہچانے جاؤ۔ یہ وجہ امتیاز کے لیے ہے، وجہ فخر کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والا۔ تو آپ حج کے میدان میں دیکھیں تو صورتحال کیسی ہوتی ہے، عرفہ کے میدان میں دیکھیں، طواف میں دیکھیں، مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، لیکن سب ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک رب کو ماننے والے ہیں، سب کا مشن ایک ہے۔ یہ امت کا یہ پیغام ہے کہ یہ دین اسلام مساوات کا دین ہے۔ اس میں تقوی کی بنیاد پر آدمی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، مال کی بنیاد پر، اسباب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی تھی۔ 1,00,000 صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے، آپ بولتے تھے، قریب کے لوگ ریپیٹ کرتے تھے، وہ لوگ ریپیٹ کرتے تھے، ان کے پیچھے والے، آواز ایسے پہنچتی تھی، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں تکبیرات کے ذریعے منتقل ہو رہی تھی، جو قریب میں تھے وہ ریپیٹ کرتے، اس کے پیچھے والے ریپیٹ کرتے، اس کے پیچھے والے ریپیٹ کرتے، 1,00,000 کا مجمع وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے صحابہ، آلموسٹ آپ جو موجود ہیں وہ عرب ہیں میرے سامنے، لیکن کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والا۔ اس امت کو بتا دیا گیا
کہ تم سب ایک ہو، کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے، وجہ امتیاز ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، ہم نے تو تم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو عرب میں، کسی کو عجم میں، کسی کو امیر، کسی کو غریب۔ یہ وجہ تفاخر نہیں ہے، بلکہ یہ تو امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے۔ تو یہ جو مساوات ہے، کانسیپٹ آف ایکولیٹی، یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل۔ میں جب سیرت پڑھتا ہوں تو جہاں بہت سارے واقعات میری نظروں میں آتے ہیں، وہاں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ آپ کے چچا نے جھٹلا دیا، ابو لہب نے، اور ایسا جھٹلایا کہ اللہ رب العزت نے امر کر دیا اس کو جہنمی کے اعتبار سے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ لیکن ایک شخص جس کی زبان نہیں ملتی، جس کا رنگ نہیں ملتا، جس کا خطہ زمین نہیں ملتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بلال وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت کے سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی ہے۔ حضرت بلال رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خاص عمل نہیں ہے، وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ میرے حبیب حضرت ابو بکر حضرت بلال کو سیدنا کہہ کے پکارتے ہیں، حضرت عمر سیدنا کہہ کے پکارتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے اس ہستی کو نکال دیا جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے جا رہے تھے اور مکہ کو بار بار مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، مکہ کے لوگ نہ نکالتے تو میں نے نکلتا۔ میری جوانی گزری، میرا بچپن گزرا ہے، لیکن جب فاتحانہ آپ داخل ہوئے تو آپ سینہ تان کے نہیں بیٹھے تھے، لوگوں میں خون خرابہ نہیں ہو رہا تھا جیسے عام طور پر فاتحین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر بیٹھے ہوئے تھے تو تن کے نہیں بیٹھے تھے، جھک کے بیٹھے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں تسبیح میں تھے، تحلیل میں تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، یہاں تک کہ سر کجاوا میں لگ جاتا تھا۔ اور آپ جب فتح مکہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا بھاگو نہیں، فلاں کے گھر میں جو گھس جائے وہ بھی مامون، فلاں کے گھر میں جو گھس جائے وہ بھی مامون۔ اور لوگ سر جھکائے ہوئے تھے، جنہوں نے سید الانبیاء خاتم المرسلی کو نکالا تھا، سراپا رحمت للعالمین کو نکالا تھا مکہ سے، سر جھکا کے کھڑے تھے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں بتاؤ۔ تو کہا آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور سارے لوگ يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو تھا، آپ کا معاف کرنا تھا، آپ کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا۔ اب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں تو یہاں پر بت نہیں ہے، بت ہٹانے کا کام شروع ہو گیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو نہیں بلایا، آپ نے حضرت عمر کو نہیں بلایا، عثمان و علی کو نہیں بلایا، ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں بلایا، بلکہ آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ بلال حاضر ہوئے تو کہا بلال فتح اسلام کے بعد خانہ کعبہ میں پہلی اذان تم دو تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا دین مساوات کا دین، ہمارا دین تقوی کی بنیاد پر ہے، نہ رنگ کی بنیاد پر ہے، نہ زبان کی بنیاد پر ہے، نہ خطے کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مؤذن ہو گئے، مؤذن رسول ہو گئے۔ دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جو حج کا پیغام ہے وہ بتاتا ہے پوری دنیا کے کونے کونے سے تم آئے ہو، تم سب ایک ہو، تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، تم سب ایک ہو۔ اس میں حنفی بھی ہوں گے، حج کے موقع پر حنفی بھی موجود، وہاں مالکی بھی موجود، شافعی بھی موجود ہیں، حنبلی بھی موجود ہیں، مقلد بھی موجود ہیں، غیر مقلد بھی موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، سنی بھی موجود ہیں، عباسی بھی موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن سب امت واحدہ کا حصہ ہیں۔ اور فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک چھوڑ کر کے گئے، اور یہ حج بار بار یاد دلاتا ہے
کہ آدمی یہاں رفع دین کرنے والے بھی ہیں، زور سے آمین کہنے والے بھی ہیں، دھیرے سے آمین کہنے والے بھی ہیں، پیر ملانے والے بھی ہیں، پیر میں گیپ رکھنے والے بھی ہیں، انگلی ایک مرتبہ اٹھانے والے ہیں، بار بار اٹھانے والے ہیں، نیت باندھنے والے ہیں، نیت چھوڑ دینے والے لوگ ہیں، لیکن سب مسلمان ہیں کہ اس لیے کہ یہ فروعی مسائل ہیں، یہ فنڈامنٹل چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی اگر نیت باندھ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی ہو جائے گی، کوئی اللہ اکبر کر کے نیت چھوڑ دیتا ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، آمین کہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، سب کی نمازیں ہو رہی ہیں، اور سب کی دلیلیں کہیں نہ کہیں جا کر کے نصوص میں ملتی ہیں۔ افضل مفضول کا فرق ہو سکتا ہے۔ دیکھ لو حج کا مجمع بتا رہا ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں سب کا رب ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کی زبان پر ہے لبیک اللہم لبیک، جھگڑو نہیں آپس میں۔ اور حج کا یہ جو موسم اس وقت آیا ہوا ہے، ایسے وقت میں آیا ہے جب امت پر مصیبت چھائی ہوئی، فلسطین اپنے زخموں کی تاب نہیں لا پا رہا ہے، اس کا خون خشک نہیں ہوتا، لبنان میں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ایران پر بمباری اتنی ہوئی کہ وہاں کے حالات دیگرگوں ہیں۔ یہ گلف کے جو حالات ہیں سب خوفزدہ لوگ ہیں اس لیے کہ وہاں کی تجارت ڈیمیج ہو گئی، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حج ہم نے اس لیے فرض کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور تمہاری جو منفعتیں ہیں اور فائدے ہیں وہ آگے بڑھیں، تجارتی منفعت تمہاری آگے بڑھے، لین دین کی منفعت آگے بڑھے، تمہاری معیشت آگے بڑھے۔ حج کے فوائد میں سے ایک بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں آج صورتحال کیا ہے۔ کس نے کیا ہے یہ یہودیوں نے کیا ہے، عیسائیوں نے کیا ہے، امریکہ اسرائیل ان کے ہمنواؤں نے کیا ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ امت واحدہ جس دن اس کے اندر وحدت امت کا تصور جاگ جائے گا اس دن پورے دنیا میں انشاءاللہ العزیز اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ قبلہ اول آزاد ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں اس زمین پر اور عدل کے آڑ میں وہ لوگوں کے خون چوس رہے ہیں، وہ سب کی گردنیں نپ جائیں گی۔ دین اسلام انشاءاللہ العزیز اس زمین پر غالب ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ جتنا روک پاؤ روکو، جتنا مار پاؤ مارو، جتنا ان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا پاؤ پھیلاؤ۔ یہ صورتحال چل رہی ہے، لیکن جو لوگ عرفہ کے میدان میں اور حج میں حاضر ہوتے ہیں ان کے اندر اب یہ شعور بھی ختم ہو گیا ہے دھیرے دھیرے۔ یہ عالمی اجتماع ہے، المؤتمر العالمی، انٹرنیشنل کانفرنس امت اسلامیہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر الحج بنا کر کے بھیجتے تھے کسی کو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پوری امت کو پیش کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج تھے، اور حجۃ الوداع جو تھا آپ کا اس میں آپ امیر حج تھے۔ امت مسلمہ کے مسائل پوری دنیا میں کیا ہیں یہ وہاں ڈسکس ہونا چاہیے۔ اس وقت پوری امت کن کمزوریوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ہم کو امت مسلمہ اور امت خیر امت بن کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ پوری دنیا میں ہم کو انجام دینا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خیر امت ہو۔ وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم معتدل امت ہو، امت وسط ہو، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم پوری انسانیت پر گواہ بن کر کے اٹھ جاؤ۔ لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ لوگ وہاں جانتے ہیں حنفی بن کر کے اور حنفی بن کر کے واپس آتے ہیں۔ اتحاد کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ ہم ایک حج، دو حج، ایک عمرہ، دو عمرہ، 10 عمرہ کرتے ہیں، لیکن حنفیت کا تشدد، مالکیت اور شافعیت کا تشدد، حنبلیت کا تشدد، اہل حدیثیت کا، سلفیت کا تشدد، مقلد اور غیر مقلد کا تشدد، جس کے بارے میں نہ قبر میں پوچھا جانے والا ہے نہ حشر میں پوچھا جانے والا ہے، وہ ہمارے ہاں موجود رہتا ہے۔ ہم وہاں سے آتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے وحدت امت کا جو تصور ہے اس کو بھلا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ جو امت ہے وہ ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ ایک امت کا تصور۔ اور یہ جو پوری امت جو پوری دنیا میں مشرق سے لے کر کے عالم مغرب تک اور شمال سے لے کر کے عالم جنوب تک
اور اس گلوب اور کرے پر جہاں بھی انسان بستا ہے اور مسلمان بستا ہے، یہ سارے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پورے دنیا کی امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے، جسم کا کوئی حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو تمہاری امت مسلمہ یغور کے حالات خراب ہوں، روہنگیا کے حالات خراب ہوں، فلسطین کے حالات خراب ہوں، لبنان کے حالات خراب ہوں، ایران کے حالات خراب ہوں، ہمارے گلف کے حالات خراب ہوں، تو ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جزو لا ينفك ہے، یہ ہمارا جسم ہے۔ امت مسلمہ کا جو جسم ہے، ہم سب ایک جسم کے لوگ، جن کا اللہ ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کا کلمہ ایک ہے، جن کی شریعت ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، جن کا مرکز توحید خانہ کعبہ ایک ہے، سب اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں۔ کوئی بھی ہو مسلمان دنیا میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم جتنے لوگ کا قبلہ ایک ہے، ہم سب ایک۔ تو یہ صورتحال ہم کو اپنے اندر بنانی چاہیے، ہم مل جل کر کے رہیں، امت کے اندر اتحاد پیدا کریں، اہل حدیث بھائی حنفی بھائی کو اپنے سے اچھا مسلمان سمجھے اور حنفی بھائی اہل حدیث بھائی کو اپنے سے اچھا مسلمان سمجھے۔ ہم تمام یہ سمجھیں کہ جو لوگ بھی ہیں دین و دین میں، یہ سارے لوگ فروعی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے ہم تمام اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کی۔ آپ نے کہا کسی کا خون نہیں بہنا چاہیے، آپ نے کہا کسی کا مال چوری نہیں ہونا چاہیے، آپ نے کہا کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن حرام۔ آپ نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ عورتوں کے ساتھ میری نصیحت عورتوں کے سلسلے میں قبول کرو، استوصوا بالنساء خیرا، یہ کمزور ہیں، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، یہ تمہاری بیٹی کی شکل میں ہے، تمہاری بہن کی شکل میں ہے، یہ تمہاری بیوی کی شکل میں ہے، تمہاری ماں کی شکل میں ہے۔ یہ امت مسلمہ کہ وہ عنصر ہے جس کے ذریعے امت کے سپوت تیار ہوتے ہیں، یہ بچوں کی تربیت کرنے والی انجمن ہے، یہ وہ حصہ ہے کہ اس کو اگر تم احترام دو گے اور ان کو مواقع دو گے اپنی صلاحیتوں کا بڑھانے میں، تو اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے راستے میں یہ ہماری معاون ثابت ہوں گی اور کام کو آگے بڑھائیں گی۔ اب حاجی لوگ تو وہاں موجود ہیں، الحمدللہ جا رہے ہیں، اور وہ ایام آنے والے ہیں جب وہ حج ادا کریں گے۔ جو حج نہیں کرتے ان کے بارے میں 3 چیزیں بہت اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام العشر، یہ جو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کا جو دن ہے، یہ 10 دن 1 عشرہ پہلا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، قرآن پڑھنا، اس میں اللہ کو یاد کرنا، تقربات کے کام کرنا غیر معمولی اہمیت کا حامل۔ صحابہ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 10 دنوں میں جو کام اللہ رب العزت کو تقربات کے پسند ہیں، اس میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلا، پھر نہ وہ خود واپس آیا نہ اس کا گھوڑا واپس آیا، یہ بات افضل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ 10 ایام کی عبادات سب پر بھاری، ہم یہ جو ایام آ رہے ہیں اس کے بارے میں منصوبہ بندی کریں، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کے دن کیسے گزارنا ہے، راتیں کیسے گزارنی ہے۔ جیسے رمضان کا ہم آخری عشرہ گزارتے ہیں، اہمیت کے لحاظ سے ایسی یہ بھی ہے، پہلے عشرے کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ 1-2 دن میں یہ عشرہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنا میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، حاجیوں کے لیے تو عرفہ میں روزہ رکھنا حرام ہے،
لیکن جو غیر حاجی ہیں، جو اپنے اپنے گھروں پر ہیں، عرفہ کے دن اگر وہ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کا روزہ پسند آ گیا تو 1 سال کے پچھلے چھوٹے گناہ اور 1 سال کے اگلے چھوٹے گناہ یہ معاف کر دے گا اللہ رب العزت۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم قربانی کرنے میں بھی شریک ہوں گے۔ آپ حضرات نے قربانی کا جانور خرید لیا ہوگا یا خریدنے والے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے یہ جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ یہ سمبلک سیکریفائز ہے کہ اللہ رب العزت آج ہم دمبے کی قربانی کرتے ہیں، کل اگر ضرورت پڑے گی تو اپنے بیٹے کی، اپنے اہل ویال کی، اور خود اپنی قربانی اس راستے میں کریں گے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محماتی للہ رب العالمین۔ اور فرمایا گیا کہ سنو، تمہارا جانور کتنے روپے کا ہے اور جانور کتنے کلو کا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو مطلب نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو جذبات ہیں تقوی کے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔